نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کیسے کرے، اور توبہ کیسے کرے اور کیسے پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول کیا ہے۔ بلکہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلکہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، اور یہ نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ احکام الہی ہے، اور یہ احکام الہی کا ثواب ہم تک مکمل طور پر کب پہنچے گا؟ جب ہمارے دل صاف رہے گا، کیونکہ یہ تمام کے تمام نیکی ہے، اور نیکی ایک نور ہے، اور نور کسی گناہگار کے اندر سرایت نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ اگر کہیں تاریکی رہے، کسی گھر میں اگر تاریکی رہے تو وہاں روشنی نہیں ہو سکتی ہے، اگر جہاں روشنی ہو وہاں تاریکی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے اس تاریکی کو دور کیا جائے، پھر اس نیکی کے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سیاہ پڑ جاتا ہے، سیاہ بن جاتا ہے۔ تو جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں اس عمل کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو اس کے عمل کرنے میں کوئی جذبہ، کوئی شوق و ذوق پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی عمل کرے اس کے دل اگتا جاتا ہے۔ تو اس کے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس دل کے اس سیاہی کو دور کیا جائے، پھر نیک کام کیا جائے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دل کے سیاہی کو کیسے دور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پہلے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے مراد کیا ہے۔ صرف توبہ کرنے سے توبہ معاف ہو جاتا ہے، یا کچھ شرائط وغیرہ ہے؟ ہم نے کوئی گناہ کیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، تو ایسا اس کو توبہ کہتے ہیں؟ یا توبہ، اصل توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یہاں کفاروں کو خطاب نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کو ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام نے جو اس کی توضیح نکالی ہے کہ توبہ نصوحا سے مراد وہ ہے، وہ ایسے توبہ، وہ ایسے توبہ ہے کہ بندہ جس گناہوں سے توبہ کرے اس گناہ کو دوبارہ بجا نہ لائے، اپنے گناہ پر عزم مصمم کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، کیسے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کو کیا ہے اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندہ ہو کہ اے اللہ، میں نے اس گناہ کیا ہوں، میں تیرے سامنے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے جو اتنا گناہ کیا ہوں، اتنا بدتر گناہ کیا ہوں، میں تیرے سامنے کل قیامت کے دن کیسے کھڑا ہوں گا، تیرے سامنے کیسے میں جواب دوں گا۔ اس گناہوں کو، اس بات کو یاد کر کے بندہ کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبائر و صغائر کو چھوڑ دے، جتنے گناہوں کیا ہے وہ تمام گناہوں کو بھلا دے، چھوڑ دے، کیا اور زندگی میں دوبارہ گناہ یہ سب نہیں کروں گا، نہ ہی گناہ صغیرہ نہ ہی گناہ کبیرہ کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ انہوں نے جو جس گناہوں سے توبہ کیا، آئندہ یہ عزم مصمم کر لے، یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اور دوبارہ کبھی گناہ کروں گا نہیں، کیونکہ جب اس طرح گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اب جو اللہ کے ولی ہوتا ہے وہ تمام گناہوں سے باز رہتا ہے، اور جب اس طرح توبہ کرے گا وہ ایک ولی کامل بن جائے گا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو توبہ کیا ہے، ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ 4 شرطیں ہیں جس کے بنا پر بندہ کو پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ 4 شرطیں ہیں۔ تو دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے جو ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن حدیث کے علاوہ نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ تمام کے شرائط قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے مطابق ہے، بلکہ اس میں 1 نمبر شرط یہ ہے کہ اس کی زبان پاک ہوگا، اس کی زبان پاک ہوگی، اس کی زبان سے کبھی بری الفاظ نہیں نکلے گی، وہ ہر وقت بولے گا تو سچ بولے گا، وہ ہر وقت بولے گا تو حق بات بولے گا، اس کی زبان سے کبھی بری بات نہیں نکلے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بغض، عداوت و حسد اس کے دل میں نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم لوگ گمان سے بچو، اکثر گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسا ہے جس کے بنا پر گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں گمان سے بچنے کے لیے فرمایا، کسی کے بارے میں برے خیالات لانے سے پرہیز کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو دوسری شرط یہ جو بتائے غوث اعظم جو بتایا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے، وہ کیا ہے؟ بغض، عداوت کسی کے بارے میں دل میں نہ رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ گناہ کیا تھا، جس کے مجلس میں بیٹھتا تھا، اس گناہوں کو کیا تھا، وہ ابھی پھر دوبارہ پلٹ کے ان لوگوں کے صحبت میں رہتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں رہتا ہے تو یہ مان لینا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اگر وہی پھر پلٹ جاتا ہے تو مان لینا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کی زبان سے بری بات نکلتی رہے گی جیسا کہ پہلے نکالتی تھی، اور اگر اس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض، عداوت رہے گا جیسا کہ پہلے تھا، اگر اس کے بارے میں اگر وہ اسی کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے جس کی صحبت میں جا کے پہلے بیٹھتا تھا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ جب توبہ قبول ہوگی تو ان تمام باتوں سے وہ پرہیز کرے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں ہر وقت عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں گناہ کروں، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے گا، اور اس کا دل ہر وقت عبادت کو چاہے گا کہ میں کیسے عبادت کروں، میں کیسے اللہ کے قریب بن جاؤں۔ جب یہ تمام شرطیں پائی جائے گی نا، تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرے گا تو اس کے اندر یہ تمام اوصاف پائی جائے گی کہ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی برے لوگوں کے صحبت میں نہیں بیٹھے گا، وہ کبھی کسی کے بارے میں بری خیال نہیں لائے گا، برے خیالات اس کے دماغ سے خالی ہوگی، اور کیا وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہے گا۔ تو یہ تمام کے تمام شرطیں جو ہے توبہ کے قبول ہونے کی شرائط ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح توبہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرے، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔